الحمدللہ ذی المجد والمن والآلاء والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی صاحب الشفاعۃ واللواء احمد المجتبی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ العلماء والشرفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ صلو علیہ وآلہ، سب پڑھ لیں، صلو علیہ وآلہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ۔ مرے جب سجن ہے یہی دعا میرے لب پہ یا نبی مصطفیٰ، میرے لب پہ یا نبی مصطفیٰ، میرے کفن پر ہو لکھا ہوا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ واجب الاحترام سرمایہ اہل سنت خطیب ذیشان مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قاسم صاحب نقشبندی مجددی حافظہ اللہ تعالی، جناب محترم حاجی صاحب صاحب خانہ ثنا خانہ مصطفیٰ، معزز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ 21 سال سے یہ جو محفل پاک کا اہتمام اور یہاں پہ انعقاد ہوتا ہے، یہ ساری کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صاحب خانہ اور ان کے جملہ اہل خانہ سب کو اس کی خصوصی برکتیں اور ہم سب کو بالعموم برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہی ایک دوست نے سوال کیا، جب میں نے ایک بات اس سے شیئر کی سیرت کی، تو اس نے کہا جی یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ بات بڑی اہم آپ نے سمجھنی ہے اور ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے، اور جہاں پہ موقع ملے بیان بھی کرنا ہے۔ اس نے فوراً آگے سے کیا کہا کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا سوال پورا نہیں ہے، یہ آپ کا سوال پورا نہیں ہے، آپ کو سوال کرنا نہیں آتا۔ تو جی کیسے کریں؟ میں نے کہا سوال آپ نے یہ کرنا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہے،
آپ نے اسپیسیفک کر دیا کہ جی یہ کس حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا ساری باتیں حدیث میں تو نہیں لکھی. ٹھیک ہے، بے شمار باتیں ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہیں، بے شمار باتیں ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان میں ہیں، بے شمار باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں ہیں. تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ اس بات کا ریفرنس کیا ہے، اس بات کا ثبوت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی کس حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے. اپنی مرضی کی، میں نے کہا یہ جو آپ دلیل لینا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف قرآن سے دکھاؤ، ہمیں صرف حدیث سے دکھاؤ، یا ہمیں صرف بخاری سے دکھاؤ، یا ہمیں صرف مسلم شریف سے دکھاؤ، یہ میں نے کہا یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں والا طریقہ ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ طریقہ کافروں والا کیسے؟ قرآن اور حدیث کی میں بات، یعنی کافر تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفک دلیل مانگنا، یہ میرا پوائنٹ ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جب کافر آتے تو حضور علیہ السلام ان کو معجزہ دکھاتے یا کوئی بھی دلیل یا آیت سناتے تو وہ کہتے نہیں ہم اس دلیل کو نہیں مانیں گے، ہمیں فلاں کام کر کے دکھاؤ. آپ کے پاس فرشتہ آئے آسمان سے، وہ ہمیں آپ کے بارے میں گواہی دے تو ہم مانیں گے. اچھا ایسا نہیں، یہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اگر آپ وہ کام کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے. تو میں نے کہا اپنی مرضی کی دلیلیں مانگنا یہ کافروں کا طرز عمل ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے. مسلمانوں والا عمل یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے، اس کا شرعی ثبوت کیا ہے. اس لیے کہ ثبوت صرف اللہ کا قرآن نہیں ہے، حدیث بھی ہے. صرف حدیث نہیں ہے، قیاس بھی ہے. صرف قیاس نہیں ہے، اجماع امت بھی ہے. ہم مسئلہ پہلے سب سے قرآن سے لیتے ہیں، اگر وہاں ہمیں نہ ملے، کیا کہا میں نے؟ ہمیں نہ ملے. میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں اگر نہ ہو سکتا ہے قرآن میں ہو ہمیں نہ ملے. اگر حدیث میں ہمیں نہ ملے تو پھر ہم اجماع کی طرف جاتے ہیں. اجماع یعنی صحابہ کا اور اس کے بعد اکابرین امت کا. اگر وہاں نہ ملے پھر ہم قیاس پہ جاتے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے، جیسا حضرت صاحب نے کہا ہے نا. باتیں جو ہے نا صرف لچھے دار یا تقریر یا وہ ایک ہوتا ہے سسٹم، لیکن بات جو آج کل ہے نا وہ یعنی فتنوں کا دور ہے. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میں قرآن سناتا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ادھر آ میں تجھے حدیث سکھاتا ہوں. عام بندہ پریشان ہے کہ یار میں کدھر جاؤں. اچھا پریشان وہی ہے کہ جو پکا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پریشان ہے. یعنی جو بے مرشدہ ہے، ایسے کہہ لیں نا پنجابی میں، جو بے مرشد ہے نا وہ بیچارہ بھٹک رہا ہے کبھی ادھر کو. اچھا جی ہم کیسے مانیں کہ حق کون ہے، ہم کیسے مانیں سچ کون ہے؟ تو میں اسے کہتا ہوں کہ تو نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ جی اہدنا الصراط المستقیم. میں نے کہا پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھتا ہوں. آگے میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ صراط القرآن والحدیث. جی نہیں. میں نے کہا کیوں بھائی، ابھی تو تم نماز کے باہر آ کے مجھے کیا کہہ رہے ہو کہ قرآن حدیث کے رستے پہ چلنا ہے. یہ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو نا، نماز میں کیوں نہیں کہتے؟ نماز میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. آگے صراط الذین انعمت علیہم. اے مولا ان شخصیات کی راہ پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. نماز میں تو کہتا ہے مجھے شخصیات کی راہ پہ چلا. ہم تجھے شخصیات کی راہ دکھاتے ہیں، صحابہ کی راہ دکھاتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ بتاتے ہیں، تابعین کا عقیدہ بتاتے ہیں، محدثین کا عقیدہ بتاتے ہیں. تو کہتا ہے نہیں مجھے قرآن حدیث دکھاؤ. نماز میں جا کے پھر کہتا ہے مجھے شخصیات کی راہ پہ چلا. تو میں نے کہا یہ پہلے دوگلا پن اپنا ختم کرو. جتنے بھی فتنے آتے ہیں نا اس وقت وہ سب سے پہلا ایک کام کرتے ہیں، ان کا مشترکہ مشن
وہ قادیانی ہو، وہ یہ جو مرزا پلمبر جن کی بات کی انہوں نے، مرزا جیلمی جہنمی، تو ان سب کا سب سے پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ یہ امت کو اکابرین سے توڑتے ہیں، ان کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہ جو مرزا محمد علی جیلمی یہی کرتا ہے کام، سرکار غوث اعظم کو للکارتا ہے، اندازہ کریں آپ، حضرت سیدنا داتا علی اجویری کو للکارتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی اگر ان سے کہیں کہ یار وہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو، کوئی کم از کم کوئی لحاظ سے تو بات کرو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کس نے کہا ہے اللہ کے ولی؟ کیا قرآن میں آیا ہے؟ کیا حدیث میں آیا ہے کہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ تو اس کا بھی جواب سنو۔ جو بندہ یہ کہے کہ غوث اعظم کی ولایت کا کہیں قرآن میں ذکر ہے، غوث اعظم کی ولایت کا، یا داتا علی اجویری کی ولایت کا، یا خواجہ اجمیری کو آپ ولی کہتے ہو، کیا یہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے؟ کیا یہ حدیث پاک میں ان کا نام آیا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار بات تو بڑی ویلڈ کر رہا ہے، لیکن جب آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے تو وہ اس کا بڑا اعلیٰ آپ کو جواب دیں گے۔ جواب اب اس کا سنیے، جو آپ سے کبھی یہ کہے کہ جی ہمیں یہ بتاؤ، یہ جو ان کے جو چمچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو وہ اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے شیطانی کرنا، وسوسے ڈالنا، اچھے بھلے بندے کو پریشان کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ جی آپ بتاؤ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ثابت کرو قرآن اور حدیث، تو آگے سے اسے یہ جواب دو کہ جناب آپ امام بخاری کو محدث مانتے ہیں؟ یہ آگے سے آپ نے سوال کرنا ہے، تو وہ یقیناً آگے سے کہے گا جی ہاں جی بالکل جی امام بخاری تو محدث ہیں جناب۔ تو آپ اسے کہیں کہ امام مسلم کو آپ محدث مانتے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ جی بالکل میں ان کو محدث مانتا ہوں۔ تو آپ اسے کہو کہ یہ مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو کہ امام بخاری محدث تھے، یہ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہو یا حدیث پاک میں، بخاری میں، پوری صحاح ستہ میں کہیں یہ لکھا ہو کہ امام بخاری محدث تھے یا امام مسلم محدث تھے؟ پھر وہ جان چھڑائے گا، بھاگے گا آپ سے، نہیں جی آپ میرے سوال کا جواب دینا۔ کیوں بھائی تو بھی دے نا جواب، ہم نے تیرا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تیرے غلام ہیں کہ تیری باتوں کا جواب دیں۔ آج ہم سوال کریں گے تو جواب دے گا، بتا ذرا امام بخاری کو محدث کس نے کہا ہے؟ کیا رب نے کہا ہے؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ نے کہا ہے کہ ایک آئیں گے محمد بن عبداللہ، آئیں گے محمد بن اسماعیل، تو وہ جناب محدث ہوں گے، امام مسلم محدث ہوں گے، یا امام ابن حجر عسقلانی وہ شارح الحدیث ہوں گے، امام بدر الدین عینی وہ شارح الحدیث ہوں گے، یا قاری عاصم کوفی بہت بڑا قاری ہوگا، اس کی قرات پہ امت عمل کرے گی؟ نہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ تو وہ ہو جائے گا لاجواب، آگے سے بھاگے گا ادھر ادھر کہ نہیں جی دیکھیں، نہیں جی وہ یہ وہ دس دیٹ۔ تو آپ نے اس سے کہنا اللہ کے بندے سن، تو کون ہے؟ وہ کہے گا جی میں مسلمان ہوں۔ یہ اپنا تعارف ایسے کرواتے ہیں نا کہ جی ہم تو جی مسلمان ہیں۔ تو بندہ اس سے کہے کہ یار پوچھنے والا کون سا غیر مسلم ہے، ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں، اگلی بات کر، تو ہے کون؟ کہے گا جی میں مسلمان ہوں۔ اسے کہو کہ تو اپنا مسلمان ہونا قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر۔ یہ سوال پکے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ کیا کہنا ہے اسے کہ تو اپنا مسلمان ہونا قرآن سے ثابت کر دے کہ اللہ نے کہا ہو کہ تو مسلمان ہے، کیا رسول اللہ نے کہیں کہا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ قرآن حدیث سے تجھے بتانا پڑے گا کہ ثناء اللہ مسلمان ہے، سمیع اللہ مسلمان ہے۔ آگے سے لاجواب ہو جائے، نہیں جی دیکھیں نا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں نا، کلمہ بتاتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر وہ کہے گا دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز بتاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں میں نے حج کیا ہے، یہ میرا عمل بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھو میں نے چہرے پہ سنت رکھی ہوئی ہے،
یہ سنت بتاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اذان پڑھتا ہوں مسجد میں، یہ نشانی ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر جب اس بات پہ آ جائے پھر آپ اسے کہو کہ جس طرح تیرا کلمہ بتاتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تیری اذان پڑھنا بتاتی ہے کہ تو مسلمان ہے، جس طرح تیرا حج بتاتا ہے کہ تو مسلمان ہے، اور اللہ کے بندے تجھے اللہ ہدایت دے، اسی طرح غوث اعظم کے شب و روز بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور تیری زندگی بتاتی ہے کہ تو مسلمان ہے، تیرے صبح و شام بتاتے ہیں کہ تو مسلمان ہے، تیری زبان بتاتی ہے کہ تو مسلمان ہے، اسی طرح غوث اعظم کی سیرت بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، علامتیں بتاتی ہیں کہ تو مسلمان ہے، نشانیاں بتاتی ہیں کہ داتا صاحب اللہ کے ولی تھے، داتا صاحب کی سیرت پڑھ تجھے پتہ چلے گا، علامات بتائیں گی کہ خواجہ اجمیری اللہ کے ولی تھے، خواجہ نظام الدین اللہ کے ولی تھے۔ سمجھ آگئی جی بات؟ ہاں، یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ شیطان جو ہے نا آج کل وہ بہت پریشان کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے مرزے کے کئی شاگردوں کو سیٹ کیا ہے، الحمدللہ کئی شاگردوں کو۔ ایک رفع دین کرنے لگ گیا تو وہ میرے پاس آ گیا، ایک دوست تھے عالم دین، ان سے کہا کہ جناب یہ شروع ہو گیا ہے تو اب یہ بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے ایک سیٹنگ کروا دیں، تو اگر تو یہ واقعی اتنا یعنی کہ حضور علیہ السلام نے آخری نماز تک کیا ہے تو پھر میں کیوں نہ کروں، میں بھی کروں گا، لیکن پہلے میں دیکھ کے کروں گا، میں نے صرف ایسے نہیں شروع کرنا، پہلے میں نے اسے حدیث دیکھنی ہے۔ تو حدیث پاک پھر میں نے اس کو دکھائی، سنن نسائی شریف کھولی، میں نے کہا دیکھیں پہلے رفع دین کرنے والی حدیث ہے، آگے امام نسائی نے رفع دین چھوڑنے والی حدیث بیان فرمائی۔ تو اب تو مجھے بتا، یہی عقیدہ امام نسائی والا ہمارا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے کیا پھر چھوڑ دیا، امام نسائی بھی ویسے ہی باب باندھ کے حدیث لائے، پہلے کیا پھر چھوڑ دیا۔ وہ اس کے مقدر اچھے تھے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بات یہ کرنی ہے آپ سے کہ آپ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے رہیں، پیار کرتے رہیں، اولیاء کرام کا احترام کرتے رہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ لکھا ہے، ادب و احترام بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے جو منکر ہوا ہے، بے ایمان ہوا ہے، کافر ہوا ہے، مردود ہوا ہے، وہ بے ادب ہی ہوا ہے۔ وہ جو شیطان تھا رب کو تو مانتا تھا، اللہ کے نبی کا منکر ہوا ہے، تعظیم کا منکر ہوا ہے، بے ایمان ہو گیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ولیوں کی ولایت، غوثوں کی غوثیت، کتبوں کی کتبیت، تابعین کی تابعیت، صحابہ کی صحابیت، نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت ایک طرف، یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے آقا کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اونچی بن دی ہے سبحان اللہ، اور بولو اونچی بن، کتنا بڑا جملہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور کتنا حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے عالم روحانیت میں پرواز کی۔ تو یہ اولیاء کے مراتب ہوتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں پرواز کرتا 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 پہلا آسمان کراس، دوسرا، تیسرا، پھر اللہ کا عرش، عرش ایک نہیں ہے بہت سے ہیں، تو وہ کراس کرتا کرتا جب آگے گیا تو آگے سے آواز آئی، کدھر آ رہے ہو ابو الحسن؟ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا رب العالمین، معراج کی رات جس عرش پہ تیرے محبوب کے قدم لگے تھے میں وہ عرش دیکھنے آ رہا ہوں۔ آگے سے جواب آیا، ارجع لا وصول لک، ارجع لا وصول لک، واپس چلا جا، اس لیے کہ وہاں تیری نظر کیا اس عرش پر تیرا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں، بولو جس نبی کے، بولو جس نبی کے، اس کا سر کتنا اونچا ہو۔ زمین سے
آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے۔ یا رسول اللہ تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے، تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے۔ حسان ابن ثابت نے سامنے دیکھا تو کہا حضور آپ جیسا حسین ہے ہی کوئی، واسنا من کلم ترکت تو ہی نہیں، آخر تک پورا جو یہ آپ نے بند کہا ہے حضور کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جیسے آپ نے چاہا کاننا کا قد خلقت کما تھا، رب نے ویسے پیدا کیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے سامنے دیکھا ہے، بولو جنہوں نے، اور جنہوں نے صدیوں بعد دیکھا ہے انہوں نے بھی کوئی مختلف نہیں کہا، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، تسی بھی تھوڑا جا زور لاؤ، تسی بھی پڑھو، پڑھیے ذرا، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھاں مدبریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے کتھے میرے علی، کتھے میرے علی کتھے تے سنا مشتاقیاں، کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پر کوئی فخر نہیں، بولو کوئی فخر نہیں ہے۔ تو بتائیے آج نہیں ہے سردار؟ کیوں جی بولو، اور بے ایمان تو نہیں مانتے، ہم تو ماننے والے ہیں، کیوں بھائی؟ آج حضور ساری امت کے سردار ہیں یا بولو سارے، آج بھی حضور ساری امت کے سردار ہیں، لیکن حضور نے خاص طور پہ فرمایا قیامت کے دن، شارحین حدیث کہتے ہیں یہ کیوں آپ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ساری امت کا سردار ہوگا، ساری اولاد آدم کا، اس لیے کہ آج کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، قیامت کے دن سارے مانے۔ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، حدیث شفاعت کتنی بار آپ نے سنی علماء سے، ہم حضور کے پاس جائیں گے، آج ہم حضور کو پکاریں تو بد عقیدہ کہتے ہیں، بھڑکتے ہیں، الجھتے ہیں، اور ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے ان کی بدتمیزیاں سننے کی، الجھتے ہیں، بھڑکتے ہیں آگے سے، رب کو چھوڑ کے رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے کہا پترا تو ہی جانا ہے، قیامت کے میدان میں تم نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے حضور کی بارگاہ۔ شاید رب نے یہی دکھانا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو پہلے چوکھٹ محبوب پہ جاؤ۔ میں نے ایک بھابی سے کہا، میں کہا بھابیا یہ بتا مجھے کہ آج ہم حضور کے پاس جاتے ہیں اور تم بڑا بھڑکتے ہو، قیامت کے دن مجھے بتاؤ، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق، بخاری کی حدیث کے مطابق حضور کے پاس تم نے شفاعت مانگنے جانا ہے یا نہیں جانا؟ کہتا ہے جانا ہے۔ میں کیوں؟ رب نو چھڈ کے حضور کو منگنے جانا ہے؟
اور رب نو چھڑ کے حضور کو منگے گا؟ اب میں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو آج سے صدی قبل کہہ دیا، آپ نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو میدان قیامت میں بھی عقیدہ سنیوں والا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے وہاں بھی حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، سرکار کے پاس جانا ہے اور حضور سے شفاعت کی خیرات لینی ہے، حضور سے شفاعت مانگنی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو رب کو چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، رب کو دنیا میں بھی حضور کے پاس منانے کے لیے جاتے ہیں، میدان قیامت میں بھی رب کو منانے کے لیے حضور کے پاس جاتے ہیں۔ کتنی سیدھی سی بات ہے۔ اور خدا کی قسم وہ کوئی عام بھابی نہیں تھا، وہ میرا کلیگ ہے، میرے ساتھ ہی، وہ جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی تھا، میرا بیچ فیلو ہے وہ، یعنی جامعہ سلفیہ کا پڑھا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم انہوں پھر گل نہیں آئی اگوں۔ میں کیا حضور کو منگنا ہے یا نہیں منگنا؟ بھائی وہ جد سامنے ہونے نے تو منگنا ہے، تو میں کہا رب کتنے ہونا ہے؟ رب بھی تو سامنے ہی ہونا ہے نا، تو نہ منگی، تو پھر اتنے بھی پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے، تو پھر میں کہا اتنے بھی کہیں نا۔ تو بہرحال دوستو، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، کتنی محفلوں میں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے۔ کبھی کوئی سنی آپ سے الجھا جی آج تک کبھی حضور کی شان سن کے کبھی وہ آ کے آپ سے الجھا ہو کہ حضرت صاحب کتنے لکھے ہے؟ آج تک ہم نے کوئی ایسا سنی نہیں دیکھا۔ مرزے کا ایک شاگرد تھا، ہمارے تعلق والا ہی ہے، تو کہتا کہ تم حضور کی شان کو بڑھاتے ہو۔ میں کہا بڑھائی رب نے، ہم بتاتے ہیں۔ اونچا کہہ دو میں کون ہوں بڑھانے والا؟ میں بڑھائی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ مولا روم نے لکھا ہے نا، مولا روم نے کہا سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، وہ ہر گھڑی حضور کے ساتھ رہنے والا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے ابو بکر میری بات سن لو، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تو میرے سفر کا ساتھی ہے، حضر کا ساتھی ہے، گھر کا ساتھی ہے، باہر کا ساتھی ہے، جنگ کا ساتھی ہے، امن کا ساتھی ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تو نے میری حقیقت کو جان لیا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ ہر گھڑی حضور کے ساتھ رہنے والے خلیفہ بلا فصل ابو بکر نہیں جان سکے، یہ 15ویں صدی کا ملا کیسے جانے؟ اسے کیسے پتہ چلے؟ جی آپ بڑھاتے ہیں حضور کی شان کو۔ میں نے کہا آپ ایسا کرو، میرے پاس آؤ، ملاقات کرتے ہیں، آپ آ کے حد لگا دینا کہ حضور کی شان کی یہ حد ہے، میں نہیں بڑھاؤں گا۔ میں نے کہا آپ آ کے حد لگانا کہ یہ حد ہے، اس سے نہیں بڑھانا آگے۔ میں نے کہا جہاں پہ تو حد لگائے گا بے ایمان ہو جائے گا۔ دل میں میں نے کہا تو پہلے ہی ویسے بدعقیدہ ہے، تو میں نے کہا کہ حد لگا کہ کہاں تک ہے۔ ایک طرف میں نے کہا تم کتنے منافق لوگ ہو، ایک طرف تم کہتے ہو حضور کی شان دی تے حد ہے ہی کوئی نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ جی یہ حضور کی شان کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ تو اس لیے بھائیو، شان مصطفیٰ میں عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا، میں اس حدیث کو مکمل کروں، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار، مگر کوئی فخر نہیں۔ انا خاتم النبیین،
اور فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میں زمین سے اٹھوں گا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پر کوئی فخر۔ تو اس پہ حضرت محدث جلیل امام علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مرقات شرح مشکات میں ایک سوال اٹھایا اور پھر اس کا خود ہی جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سارے نبیوں رسولوں سمیت ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، مجھے کوئی فخر نہیں۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی بیوم القیامت ولا فخر کما۔ تو امام علی قاری کہتے ہیں کہ ہے تو فخر والی بات، کسی کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور نیچے چودھری آ کے کھڑے ہو جائیں علاقے کے محلے کے، تو پھولے نہیں سمائے وہاں بھی تڑے میرے حل آگے۔ الیکشن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی، مشاہدہ آپ کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، آدم نیچے، ابراہیم نیچے، موسیٰ نیچے، عیسیٰ نیچے، یوسف علیہ السلام جیسے سونے حسین نیچے، سارے نبی رسول نیچے۔ تو امام علی قاری حنفی کہتے ہیں بات تو بولو، بات تو فخر والی ہے، لیکن ہمارے نبی نے کہا مجھے فخر ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ آخر بات کیا ہے۔ حضرت امام علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کا جواب بھی خود ہی آگے لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں فخر ہمارے نبی کیوں کریں؟ فخر کرنا ہے تو آدم کریں، نوح کریں، حضرت ابراہیم فخر کریں، حضرت موسیٰ فخر کریں، حضرت عیسیٰ فخر کریں، نبی فخر کریں، رسول فخر کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان پہ کرم کیا اور انہیں اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ جھنڈے کا سایہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرما دیا، اللہ نے ان پہ کرم کیا۔ ہمارے نبی کی اس سے کوئی شان نہیں بڑھی، بلکہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے انہیں جگہ مل گئی، وہ بھی آگے جھنڈے کے نیچے۔ فخر کا دل میں دریچہ باد ہونا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باد ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو تو نبیوں کا ناز ہے، رسولوں کا ناز ہے، الحمدللہ۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، کبھی کوئی بات ہو اپنے اکابر علماء سے رابطہ کیا کریں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پریشان تو وہ ہوں جن کا پیچھے شجرہ نہیں، کیوں جی؟ پریشان تو وہ ہوں جن کا پیچھے شجرہ نہیں ہے۔ میں نے ایک حافظ صاحب سے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اکھے جی آپ یہ سوال، اس سوال کا جواب نہیں، اس سوال کا جواب نہیں۔ میں کہا تو سوال بڑے کرنا یار، ہر دوسرے دن تو سوال کرتا ہے نئے نئے ہیں، انہیں میں کہا سوال نہ کریا کر، یہ آپ عجیب بندے۔ میں کہا تو انہیں سوال کر لی کرنا یار، کچھ درود پاک پڑھیا کر۔ میں کہا اللہ تینوں میں کہا حضور دی محبت عطا فرمائے، انہیں سوال نہ میں کہا کریا کر دوں۔ تو میں کہا ویسے ملاقات کر، سبحان اللہ ساڈے سینے نہ لگ، کی پتہ ہدایت مل جائے۔ تو نہیں جی آپ یہ سوال کا جواب دے دیں۔ میں کہا سوالوں کے جواب بڑے دیتے ہیں، دندے رہیدا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تجھے کیا جواب دیں، تو اس تڑے میں ہے انگریز دور سے پہلے جس کی مسجد ہی کوئی نہیں، میں کیا جواب دوں تجھے؟ وہ آگے سے بڑا گھٹا بچارا۔ تو بات الحمدللہ جیسے جیسا اگر بات دھیمے انداز سے کی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی انگریز کی آمد سے پہلے، انگریز یہاں بر صغیر میں جب آیا ہے سب کانٹیننٹ میں، تو بھائی تہاڈی مسجد ہی پہلے کوئی نہیں۔ میں نے کہا جا کے تحقیق کر، ہمارا ایریا حاجی آباد، جمیل آباد، جتنے میں نے کہا جامعہ سلفیہ کے راؤنڈ اباؤٹ جتنے وہابی ہیں، ان میں یا تو وہ خود وہابی بنا ہے، یا وہ پیو وہابی بنیا، یا وہ دادا وہابی بنیا، پیچھے سارے سنی۔ ایک مسجد میں کہا تہاڈی کتے نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ جب ہمارے داتا علی حجویری
لاہور میں ہندوؤں کو کلمے پڑھا رہے تھے، تسی کتنے تھے؟ جب حضرت بابا فرید گنج شکر یہاں پہ توحید کے پرچم لہرا رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا وہ کڈو تو صحیح، کوئی لے آؤ کوئی ہمارا۔ میں نے کہا الحمدللہ ہر صدی میں آپ کو ولی بھی نظر آئے گا، محدث بھی نظر آئے گا، فقیہ بھی نظر آئے گا۔ میں نے کہا اہل سنت ہر دور میں آپ کو نظر آئیں گے۔ 4 طرح کے طبقات میں نے کہا آپ کو ملیں گے، ائمہ اربع کے، اہل سنت کے چاروں ائمہ اہل سنت ہیں، طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ۔ میں نے کہا 5واں طبقہ طبقات غیر مقلدیہ، خدا کی قسم میں نے کہا تاریخ میں آئی کوئی نہیں، کتاب ہی کوئی نہیں، نہ آپ کی میں نے کہا کوئی آج سے 150 سال پیچھے نہ کوئی سیرت کی کتاب، نہ کوئی آپ کی تفسیر کی کتاب، نہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ کوئی آپ کی نحو پہ نہ صرف پہ، ہے ہی کچھ نہیں۔ میں نے کہا بھائی پیچھے تو انے میں کہا سوال کری جانا یار۔ بہرحال دوستو، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو حب مصطفیٰ عطا کی، اللہ نے آپ کو عشق رسول عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم حضور کی محبت روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ ادب سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، تعظیم سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ الحمدللہ اس پہ جتنا آپ شکر کریں۔ وہ ہندوؤں کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے یارو وہ ہندو بن جاتا ہے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا عیسائی بن جاتا ہے، نجدیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا نجدی بن جاتا ہے، بے ادب بن جاتا ہے، مرزائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا مرزائی بن جاتا ہے۔ اس پہ بھی ایک مسئلہ سن لیں، ہر مرزائی مرتد کافر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے بعض بڑے بڑے اہل علم جو ہیں وہ ہر مرزائی کو مرتد کافر کہہ دیتے ہیں، ہر مرزائی مرتد کافر ہے، نہیں، ہر مرزائی مرتد کافر نہیں ہے۔ بعض مرتد کافر ہیں، بعض صرف کافر ہیں۔ مرتد کافر اور صرف کافر میں فرق ہے۔ مرتد کافر جو ہوتا ہے یہاں پہ تو نام کا یہ اسلامی جمہوری ملک ہے، نام کا بس، باقی کچھ نہیں ہے، اسلامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اتنی منافقت ہے ہمارے معاشرے میں، اتنی منافقت ہے کہ جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ سارے کام خلاف شریعت کر کے، ٹول باجے مار کے، شیطان نو فل فلج راضی کر کے، جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اتنے قرآن لے آتے ایسے اٹھا کے، وہ سارے کام تے قرآن دے مخالف کیتے نے، سارے کام پیچھے قرآن دے مخالف کر کے تو ہن قرآن چوک کے اتنے لے آئے ہو۔ قرآن بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہوگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہر کام انہوں نے میرے مخالف کیا ہے سوائے نکاح کے۔ مجھے یہ بتاؤ جتنے کام ہیں آج کل، جتنی جو تقریبیں ہو رہی ہیں، کوئی ایک کام بھی شریعت کے مطابق ہے؟ بولو صاحب کیوں؟ سوائے نکاح جڑا پڑھو وہ بھی سنتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ خطبہ ہو رہا ہوں کوئی نہ سننا، دعا منگو دعا بھی سارے، یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی جو دین ہے نا، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں، لیکن یہ دین ہماری تقریبوں میں نہیں ہے، یہ دین ہماری محفلوں میں تو ہے، چلیں کہہ لیں محفلوں میں ہے، مسجدوں میں ہے، مدرسوں میں ہے، لیکن یہ دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو شاد و آباد رکھے، جتنے لوگ آتے ہیں حضرت کی سرپرستی میں یہ سارا عمل جاری رہے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ یہ چند باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔